تو امیر معاویہ نے یزید کو خلیفہ مقرر کیا۔ اب رہ گئے یزید کے بارے میں کہ وہ بظاہر کیسا تھا، تو اس کے جو ابتدائی احوال ہیں تو اس میں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے مسلمانوں کے ساتھ کئی جنگوں میں حصہ لیا ہے، بلکہ قسطنطنیہ والی جو جنگ ہے اس میں ایک نہیں کئی جنگیں ہوئی ہیں، اور جس کے بارے میں حضور پاک کی بشارت ہے اس جنگ میں وہ شریک نہیں تھا، تو اس تفصیل سے بیان کیا جائے گا بعد میں۔ لیکن اس کے بعد جو جنگیں ہوئی ہیں قسطنطنیہ کی، اس میں بھی وہ شریک تھا اور وہ سپہ سالار کی حیثیت سے بھی جا چکا ہے۔ اور جب وہ سپہ سالار بن کے گیا تھا اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک تھے جس کا سپہ سالار یزید تھا، اور اسی میں وہ شہید بھی ہوئے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کئی جنگوں میں یزید کے ساتھ رہ کر کے جنگوں میں حصہ لیا ہے، لہٰذا اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ حضرت امام حسین کے صاحبزادوں کے جو نام بتائے جاتے ہیں تو کل بھی میں نے بتایا تھا، تو ان میں ایک صاحبزادے کا نام یزید بھی تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس یزید کی طرف نسبت کر کے نہ ہو تو اس کے آگے حضرت عمر فاروق اعظم کے جو بھائی تھے ان کی طرف نسبت کر کے ہو تو یہ اپنی جگہ پر بجا ہے۔ لیکن امیر معاویہ کے جو بھائی تھے یزید بن سفیان، تو ان کی طرف نسبت کر کے، لیکن یزید کا نام ان کے بیٹوں میں بھی رہا، اس لیے یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ہی گیا گزرا انسان تھا کہ جس کے سپہ سالاری میں صحابہ کرام نے جنگوں میں شرکت کی اور فتح و نصرت حاصل کی۔ بڑی اہم بات کی آپ نے حضرت، جی، تو اس وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں اس کے دل کے اندر کیا چھپا ہوا تھا وہ کوئی نہیں جانتا تھا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، اور دلوں کے اوپر فیصلہ کرنے کا اسلام نے حکم دیا بھی نہیں ہے۔ یعنی منافقت کی نشانی ہے ظاہری طور پر، اس کا مطلب ہے وہ جنگوں میں بھی شریک ہوتا تھا، تو صاف ظاہر ہے ایسی اولاد کو جو ظاہری طور پر ایفرٹ کر رہی ہے دین کی خاطر، جیسے حضرت اسامہ جنگ میں گئے تھے، ایک کافر آپ کے سامنے آیا اور جب آپ اس کو تلوار مارنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، پھر بھی آپ نے اس کو مار ڈالا۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم بارہا کہتے رہے کہ کیا تم نے اس کے دل کو شک کر کے دیکھا تھا کہ اس نے ایسے ہی کلمہ پڑھا ہے؟ تو حضور پاک کا یہ بارہا کہنا، اس وقت حضرت اسامہ کہتے ہیں ایک کاش ابھی میں نے اسلام قبول نہ کیا ہوتا اور اس واقعے کے بعد اسلام قبول کیا ہوتا تو یہ چیز میرے ذمہ پر نہ آتی۔ اتنا حضور پاک نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضور یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ کسی پر بھی فسق کا یا اس کے شریعت مطہرہ کے اعتبار سے ناقابل قبول ہونے کا حکم لگایا جائے گا تو اس کے فسق کے ظہور کے بعد حکم ہوگا، فسق کے ظہور سے پہلے حکم نہیں لگ سکتا ہے۔ وہ باطنی باتیں تھی، اور جب فسق ظاہر ہو گیا اس کے بعد لوگوں نے بیعت نہیں کی، مگر جہاں تک بیعت کرنے کا سوال ہے تو امیر معاویہ نے اپنی حکومت میں اس کا اعلان کر دیا تھا۔ وہ مکہ و مدینہ تشریف لائے تھے، اس وقت اس کے بارے میں لوگوں سے بیعت لے رہے تھے، بہت سارے لوگوں نے بیعت کر لی تھی، اور پھر آپ کے جانے سے پہلے یعنی ان کے وصال سے پہلے بہت سارے لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی اور اس کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا تھا۔ صرف حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین، ان 4 لوگوں نے خلاف اس کی بیعت کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور امیر معاویہ سے کہا تھا کہ ہم اس سلسلے میں ابھی سوچ رہے ہیں اور بعد میں آپ کو اطلاع دیں گے۔ لیکن روایتیں بتا رہی ہیں، تاریخ الخلفاء وغیرہ میں اس کا ذکر موجود ہے کہ حضرت ابن عباس نے بھی بیعت کر لی ہے بعد میں، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی بعد میں بیعت کر لی ہے، صرف حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیعت نہیں کی ہے۔ ٹھیک ہے، اور حضرت امام حسین سے جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد میں، تو آپ نے کہا کہ میں چھپ کر کے بیعت نہیں کر سکتا ہوں، میں علل اعلان کروں گا تو علل اعلان کروں گا۔ پھر آپ مدینہ چھوڑ کے مکہ کی طرف تشریف لے گئے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ میں، اور پھر وہاں رہے چند دنوں کے بعد، اور پھر اس کے بعد میں جو آپ کا سفر ہوا۔ لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کی موجودگی میں اگر کسی کا انتخاب ہو اور کثرتیں اگر اس کی بیعت کو اس وقت تسلیم کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت یزید دے متعلق سنو، اساں حدوں نہیں ٹپنا۔ یزید کو پلید کہنا ہے، رحمت اللہ علیہ کہنے والے، سیدنا کہنے والے ناسبی ہیں، وہ رشید ابن رشید کتاب لکھنے والے ملعون ہیں۔
بات کو سمجھنا، حقائق کو سمجھنا چاہیے. میں جو بیان کر رہا ہوں، یزید نو چنگا کہن والے لانتی، توجہ ذرا، یعنی اس کی تمام تر یہ بدماشی کھلنے کے بعد جنہ سیدنا یزید رحمت اللہ علیہ دے کتاباں لکھنے رکھ لانا تینا کتا تینوں یہ پلیت رحمت اللہ علیہ لگتا ہے. گل سمجھ تے جنہ یزید دی مخالفت دی آڑ صحابہ تے لعنت کی تھی وہ بھی لعنتی. اہل سنت کا مذہب یہ ہے یزید پلیت ہے، صحابہ معاویہ سمیت پاک ہیں، اہل بیت بھی پاک ہیں. سمجھ لگی یعنی افراط و تفریط کا شکار مت ہونا، اعتدال پر رہنا ہے. یزید کی موافقت اس طرح کر جانی کہ آخر رحمت اللہ علیہ امیر المومنین، یہ ان خنزیروں کا کام ہے جن کو ناس بھی کہتے ہیں. انہوں نے کتاب رشید ابن رشید لکھی ہے، وہ ملعون ترین ٹولہ ہے. ایک وہ ہیں جو یزید کی مخالفت کی آڑ میں صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، حضرت معاویہ کو بھونکتے ہیں، یہ بھی لعنتی ہیں. رحمتی ٹولہ کون ہے؟ سلطان باہو ورگا. او کی کہندے نے یزید پلیت اے بھی پاک نے اے بھی پاک نے. میری گل نہیں سمجھا؟ یہ ساڈا مذہب ہے، اینو کہندے نے اعطاء حق، اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق دینا. اہل بیت دا حق سی ناچیز ہو دیتا ہے، صحابہ دا حق سی ہو دیتا ہے، سیدنا معاویہ دا حق سی ہو دیتا ہے، ادھروں یزید پلیت دا حق سی یہ انہوں میں دیتا ہے. لہذا ہر ایک نو کینڈے تے رکھنا یہ ہوئی دانائی اور اہل سنت و جماعت دا دستور ہے. پروردگار عالم سونے محمد کریم دا صدقہ اس مذہب حق دے قائم و دائم فرماوے.